بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے اور آج ہم بات کریں گے جیسے کہ دنیا میں اگر دیکھیں تو ہر ایک چیز کی جو ہے لمبائی بھی ہوتی ہے، چوڑائی بھی ہوتی ہے، بعض چیزیں ایسی جن کی موٹائی اور گہرائی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ لمبائی، چوڑائی، موٹائی یا گہرائی اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، انگلش میں ان کو کیا کہتے ہیں، اور پھر ان کی کچھ مثالیں ہم آپ کو دیں گے اور اسی حوالے سے کچھ ریاضی کی کچھ اصطلاحات ہیں اور جیومیٹری کی کچھ شکلیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے آج رکھیں گے اور ہم ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو عربی کے اندر ان کا نام ہے ابعاد ثلاثہ۔ ابعاد بعد کی جمع ہے، ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، یعنی 3 بعد کسی بھی چیز کے اندر جو مقدار ہوتی ہے۔ تو بعض چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں لمبائی، چوڑائی اور گہرائی یعنی موٹائی تینوں ہوتی ہیں، جیسے کہ کوئی بھی جسم والی کوئی بھی چیز آپ لے لیتے ہیں تو اس کے اندر یہ تینوں پائے جاتے ہیں، اور انگلش کے اندر اس کو 3 ڈائمنشن کہتے ہیں، اور اردو میں لمبائی، چوڑائی اور موٹائی یا گہرائی کہتے ہیں، اور عربی کے اندر ان کے نام ہیں، لمبائی کو عربی میں طول کہتے ہیں، چوڑائی کو عرض کہتے ہیں، اور موٹائی یا گہرائی کو عمق کہتے ہیں۔ تو ہم آگے چل کر ابھی اس کی ہر ایک کی چند مثالیں پڑھیں گے جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ بعض چیزیں اور بعض عربی اور ریاضی اور اس طریقے سے بعض دوسری اصطلاحات ایسی ہیں اور جیومیٹری کی کچھ شکلیں ایسی ہمارے سامنے آئیں گی کہ جن میں یہ تینوں پائے جائیں گے، لمبائی، چوڑائی اور موٹائی، اور بعض ایسے ہوں گے جن میں ان میں سے 2 پائے جائیں گے، اور بعض ایسے ہوں جن میں سے صرف 1 پایا جائے گا، اور بعض ایسے ہوں گے جن میں کچھ بھی نہیں پایا جائے گا، ان میں سے نہ لمبائی، نہ چوڑائی اور نہ موٹائی، کوئی ایک چیز بھی ان میں سے نہیں موجود ہوگی۔ تو آئیے ہم ان کی مثالوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے سامنے ایک مثال ہے، جیسے کہ میں یہاں پہ ایک نقطہ یہاں پہ اگر میں لگاؤں آپ کے سامنے، تو یہ میں نے نقطہ لگایا ہے، اس کے ارد گرد میں بریکٹ لگا دیتا ہوں۔ یہ جو نقطہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ نقطہ نہ اس کا طول ہے، نہ عرض ہے، نہ لمبائی ہے، نہ چوڑائی ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی موٹائی ہے۔ تو جیومیٹری کا یہ جو نقطہ ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے موٹے قاف کے ساتھ۔ تو یہ جو نقطہ ہے یہ نہ لمبائی کو قبول کرتا ہے، نہ چوڑائی کو قبول کرتا ہے، اور نہ ہی اس کے اندر موٹائی اور گہرائی ہوتی ہے، یعنی ابعاد ثلاثہ 3 ڈائمنشن میں سے کسی ایک کو بھی یہ قبول نہیں کرتا نقطہ۔ اور عربی کے اندر اس کو نقطہ ہی کہیں گے، اور انگلش میں اس کو پوائنٹ بھی کہتے ہیں اور ڈاٹ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح نقطہ ایک ایسی چیز ہے کہ جیومیٹری یعنی ریاضی کی جو ایک فن ہے اس میں جیومیٹری ہے، جیومیٹری کے اندر شکلیں ہوتی ہیں، جیسے مستطیل ہے، کرہ ہے، دائرہ ہے، مربع ہے، جو بھی شکلیں جیومیٹری کے اندر ہوتی ہیں، تو ان سب کو نقاط کا ایک سیٹ تصور کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ نقاط کا ایک سیٹ ہے۔ آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ ہر چیز جو ہے وہ جیومیٹری کی جو شکلیں ہوں گی وہ نقطوں سے بن رہی ہوں گی، اور نقطہ جو ہے چونکہ اس کے اندر نہ طول ہے، نہ عرض ہے، نہ عمق ہے، تو اس لیے کائنات کے اندر کسی بھی مقام کا اگر تعین کرنا ہو تو نقشے کے اوپر اس کا ایک ڈاٹ لگا دیتے ہیں، نقطہ لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ مقام ہے یہاں پر، کیونکہ وہ نقطہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کسی بعد کو یعنی لمبائی، چوڑائی، موٹائی میں کسی کو قبول نہیں کرتا، تو اس لیے وہ کسی بھی مقام کا جو تعین کریں گے تو اس کو نقطے کے ذریعے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نقطہ انگلش کے اندر سے پوائنٹ کہتے ہیں، اور انگلش حروف PRABC اس کے ذریعے سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جس کو ہم آج پڑھتے ہیں وہ ہے خط۔ خط، اور اس کے اندر کچھ مزید ہم تفصیل پڑھیں گے کہ خط کی تعریف پہلے کیا ہے، اس کے بعد ہم خط کے اندر مزید کچھ تھوڑی سی اس کے ڈفرینس بھی ہے، ہم اس کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو خط کہتے ہی اس نقاط کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ جس کی نہ ابتدا ہو اور نہ ہی انتہا ہو۔
مثلا اگر میں آپ کے سامنے ایک اس طریقے سے سیدھا خط ڈالوں اور اس کی ابتدا اور انتہا دونوں نہ ہوں، اس کو ظاہر کیا جاتا ہے تیر کے نشان سے، کہ اس طرف سے بھی اس کے تیر ڈالا جاتا ہے اور اس طرف سے بھی تیر ڈالا جاتا ہے، یعنی بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ یہ نقاط کا ایسا مجموعہ ہے۔ دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ جیومیٹری کے اندر ہر شکل جو ہوگی وہ نقاط کا مجموعہ تصور ہوگی، تو یہاں پر بھی یہ نقاط کا مجموعہ آپ اس کو فرض کر لیں کہ اس کے اوپر اس طریقے سے نقاط ہیں اور ان نقاط نے مل کر یہ خط بنا دیا ہے، اور یہ خط ہے، اور خط کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس کی نہ ابتدا ہو اور نہ انتہا ہو، تو یہ خط ہے۔ اسی کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ شعاع ہے اور قطع خط ہے، آئیے ہم اس کو بھی سیکھ لیتے ہیں۔ قطع خط کہتے ہیں کہ یہ خط کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کی ابتدا اور انتہا معلوم ہوتی ہے، کہ مثلا یہ اوپر جو خط میں نے ڈالا ہے تو اس کے اوپر میں ڈاٹ ایک یہاں پہ نقطہ لگا دوں، دوسرا یہ میں یہاں پہ لگا دوں، تو یہ درمیان کا جو حصہ ہے تو یہ قطع خط کہلائے گا، یعنی جس کی ابتدا اور انتہا معلوم ہوتی ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کے دونوں طرف ڈاٹ لگائے جاتے ہیں، نقطے لگائے جاتے ہیں، کہ بھئی اس کی یہاں سے مثلا کسی بھی ایک طرف سے ابتدا تصور کی جاتی ہے اور دوسری طرف سے اس کی انتہا تصور کی جاتی ہے، تو یہ قطع خط کہلاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے اس کے اندر شعاع۔ تو شعاع کی تعریف یہ ہے کہ ایسی نقاط کا ایسا مجموعہ اور نقاط سے بنی ہوئی ایک ایسی شکل کہ جس کی ابتدا تو معلوم ہو لیکن انتہا معلوم نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہاں پہ میں اسی طرح کا نقاط کا مجموعہ ایک خط کھینچتا ہوں اور اس کی اس طرف ڈاٹ لگا دیتا ہوں کہ یہ اس کی ابتدا ہے اور یہ معلوم ہے ہمیں، لیکن انتہا معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کے اس طرف ایک تیر کا نشان لگا دیا جاتا ہے، تو اس کو شعاع کہتے ہیں۔ تو خط، قطع خط اور شعاع یہ تینوں قریب قریب چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ خط کے اندر صرف طول پایا جاتا ہے، یعنی وہ جو 3 ڈائمینشن ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے صرف طول یعنی لمبائی اس کی تو ہے، لیکن نہ ہی چوڑائی ہے اس کی، نہ ہی اس کی موٹائی ہے۔ تو یہ ایک اور شکل ہمارے سامنے آ گئی کہ جس کے اندر ابعاد ثلاثہ یعنی طول، عرض اور عمق میں سے ایک چیز پائی جاتی ہے، باقی 2 نہیں پائی جاتی۔ اس سے پہلے نقطہ تھا جس کے اندر نہ لمبائی تھی، نہ چوڑائی تھی اور نہ ہی موٹائی تھی۔ اب ہم جاتے ہیں آگے مزید خط کے اندر کچھ تفصیلی چیزیں ہیں ان کی طرف۔ ناظرین آگے چل کر آپ پڑھیں گے ہم خط شعاعیں۔ ہم خط شعاعیں اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آئیے ہم اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم خط شعاعیں کیا چیز ہے۔ یہ جو لفظ میں نے لکھا ہے اس سے بالکل واضح ہو گیا ہوگا آپ کو کہ ایک ہی خط پر یعنی ایک ہی لائن میں جتنی بھی شعاعیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو ان سب کو ہم کہیں گے ہم خط شعاعیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ ایک لمبی سی لائن کھینچتا ہوں، لمبا سا خط کھینچتا ہوں، یہاں پہ درمیان میں اس کے ڈاٹ لگا دیتا ہوں اور ایک ڈاٹ یہاں پہ لگا دیتا ہوں، اس کی اس طرف بھی میں تیر لگاتا ہوں، اس طرف بھی تیر لگاتا ہوں، تو یہ جہاں پہ درمیان میں نے ڈاٹ لگائے اس سے دائیں طرف آپ ایک شعاع فرض کر لیں یہاں سے آگے، اور یہاں سے آگے اس طرف بائیں طرف ایک اور شعاع فرض کر لیں، تو یہ 2 شعاعیں ہیں، اگر ان کو درمیان سے ہم کاٹ بھی دیں، یہاں سے کاٹ بھی دیں تو دونوں طرف یہ جو 2 شعاعیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ ایک ہی خط پر ہیں، تو ان کو ہم کہیں گے کہ یہ ہم خط شعاعیں ہیں۔ اسی کے مقابلے میں ہوگا غیر ہم خط شعاعیں۔ ہم خط شعاعیں تو وہی شعاعیں جو ایک خط پر واقع نہ ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں ایک شعاع یہاں پہ ایسے بنا دیتا ہوں، دوسری یہاں سے اس طرف بنا دیتا ہوں، اور تیسری شعاع میں یہاں سے ایسے بنا دیتا ہوں، اور چوتھی شعاع میں یہاں سے نیچے بنا دیتا ہوں، تو یہ 2 شعاعیں میں نے آپ کے سامنے بنائی ہیں۔ تو دیکھیں یہ ایک خط پر نہیں ہے، ایک شعاع جو ہے وہ دوسری شعاع کو کاٹ رہی ہے درمیان سے، تو ان کو کہیں گے غیر ہم خط شعاعیں۔ اور اسی طریقے سے ہوتا ہے متوازی خطوط۔
متوازی خطوط کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں آگے ہمیں معاون ہوگی، مزید جو اصطلاحات ہم پڑھیں گے ان کے لیے۔ تو متوازی خطوط اسے کہتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو قطع نہ کریں، بلکہ جتنا بھی ان کو آگے بڑھا دیا جائے تو وہ ایسے خطوط ہوں کہ وہ بالکل ایک دوسرے کے ان کے درمیان میں جو مقدار ہے وہ بالکل برابر ہو اور ایک دوسرے کو کبھی قطع نہ کریں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ ایک خط ڈال دیتا ہوں اور اس کے برابر میں بالکل نیچے متوازی ایک دوسرا خط ڈالتا ہوں، تو اب اگر ان خط کو آپ جتنا بھی بڑھائیں گے، جتنا بھی دور لے جائیں گے، تو یہ ایک دوسرے کو کہیں پہ کاٹیں گے نہیں، جس طریقے سے اوپر غیر ہم خط شعاعیں کاٹ رہے ہیں، تو ان کو ہم کہیں گے متوازی خطوط۔ اور اسی کے مقابلے میں ایک اور چیز ہم آگے جا کر سنیں گے، وہ ہوگا غیر متوازی خطوط۔ تو وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ ایسے دو خط کہ جو ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہاں پہ ایک خط بنا دوں اور اس کے بعد اس کے اوپر کاٹ رہا ہو ایک دوسرا خط، یہ بنا دوں، تو یہ دو خطوط ایسے ہیں کہ جن کو ہم غیر متوازی خطوط کہتے ہیں، خطوط۔ تو یہ تھی خط اور اس سے متعلقہ کچھ تفصیل۔ آئیے ہم ابھی ایک ایسی شکل پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر طول، عرض، عمق، لمبائی، چوڑائی اور موٹائی میں سے دو چیزیں ہونی چاہیے، لیکن تیسری چیز اس کے اندر نہ ہو۔ تو وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے سطح۔ سطح کہتے ہیں کسی بھی پلین جگہ کو، اور عربی میں اس کو مستوی کہتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ کاغذ کا ایک پیج لے لیں، ایک صفحہ لے لیں نوٹ بک سے، تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں اس کی لمبائی بھی ہوتی ہے، ایسی اس کی لمبائی بھی آپ کو نظر آئے گی، اور اس طریقے سے اس کی چوڑائی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، مستطیل شکل میں ہو یا چاہے مربع شکل میں ہو یا جس طریقے سے بھی ہو۔ لیکن اگر آپ اس کی دیکھیں تو گہرائی کچھ بھی نہیں ہوگی اس کی، یعنی اس کی موٹائی بالکل نظر نہ ہونے کے قابل ہوگی۔ تو اس کو کہتے ہیں سطح، اس کو کہتے ہیں پلین، یعنی جس کی نہ لمبائی ہو، جس کی لمبائی اور چوڑائی تو ہو لیکن اس کی گہرائی اور موٹائی اس کے اندر نہ ہو، ابعاد ثلاثہ میں سے دو بعد اس کے اندر ہوں، تیسرا بعد اس کے اندر نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے اب ہم چوتھی چیز کی طرف آتے ہیں، ایک ایسی چیز کی طرف کہ جس کے اندر تینوں پائے جاتے ہیں، مثلا لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے اور موٹائی بھی ہے۔ تو فلکیات کی اصطلاح میں اس کو جسم کہتے ہیں، باڈی انگلش کے اندر اسے کہتے ہیں، اور اردو کے اندر اسے جسم کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی جسم والی چیز آپ اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے وہ پتھر اٹھا کر آپ دیکھ لیں، اینٹ اٹھا کر دیکھیں، بلاک اٹھا کر دیکھ لیں، اور کھانے پینے کی چیزوں میں فروٹ میں سے کوئی بھی ایک چیز اٹھا کر دیکھیں، تو کچھ نہ کچھ اس کی لمبائی بھی ہوگی اور اس کی کچھ چوڑائی بھی ہوگی۔ گیند اگر آپ دیکھ لیں، یا کھکھڑی کا، یا تربوز یا خربوزہ، یہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو دیکھیں اس کی لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے، اور کچھ نہ کچھ اس کی گہرائی بھی ہے، یعنی موٹائی بھی ہے۔ اور ڈبہ کوئی بھی پروڈکٹ کا اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک طرف اس کی اس طریقے سے مطلب اوپر لمبائی بھی ہوگی، چوڑائی بھی ہوگی، اور نیچے اس کی موٹائی بھی ہوگی، اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ڈبہ بنا ہوتا ہے۔ تو جسم کے جس کے اندر تینوں بعد ہوں اس کو ہم جسم کہتے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے 3 ڈائمنشن یعنی لمبائی، چوڑائی اور موٹائی کے متعلق تفصیل پڑھی، اور اس کی کچھ شکلیں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آگے ہمیں مکمل جو اصطلاحات ہیں نظری فلکیات کی ان کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔